بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 111 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَأُلْبِسَ مِنَ الْحُسْنِ حُلَّةَ الْکمال سے لے کر فَاسْتَوْفِ مِنْهُ الْیَمِینَ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَأُلْبِسَ مِنَ الْحُسْنِ حُلَّةَ الْکمال، اور خوبصورتی سے کمال کا جوڑا اسے پہنایا گیا تھا، یعنی جس طرح اس کی شکل و صورت وہ خوبصورت تھی، اسی طرح اس کا لباس بھی بڑا نرالا اور بڑا بہترین تھا۔ البس یلبس الباسا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ وہ البس، اور اسے پہنایا گیا تھا، من الحسن، خوبصورتی سے، حلت الکمال، حلہ یہ جوڑے کو کہتے ہیں، اور حلات اس کی جماعتی ہے۔ کمال یعنی کمال کا جوڑا، بڑا خوبصورت۔ وقد اعتلق شیخ بردنہ، اعتلق یعتلق اعتلاقا، چمٹنا، پکڑنا۔ بوڑھے نے اس کے آستین سے اس کو پکڑے رکھا تھا۔ یہ باب افتعال ہیں۔ علق یعلق علقا، یعنی کسی کے ساتھ وابستہ ہونا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا، ربط و رشتہ قائم کرنا۔ شیخ بردنہ، ردن اردان اس کی جماعتی ہے، آستین کو کہتے ہیں۔ یدعی انہ فتک بابنہ، وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے اس کے بیٹے کو، یعنی وہ شیخ اور وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ فتک یفتک فتکن، کسی پر حملہ کرنا، غفلت میں کسی کو قتل کرنا۔ تو وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس خوبصورت اور خوبرو جوان نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ والغلام ينکر عرفتہ، حالانکہ غلام جو ہے وہ اس کی پہچان، اس کی شناخت کا بھی انکار کر رہا تھا۔ انکر ینکر انکارا، ینکر انکار کر رہا تھا، عرفتہ اس کی معرفت کا، اس کی پہچان کا، اس کی شناخت کا۔ وَيُكْبِرُ قِرْفَتَهُ، اکبر یکبر اکبارا، اور بڑا سمجھ رہا تھا اس کے اس بہتان کو۔ کبر یکبر سے، قرفہ بہتان کو کہتے ہیں، تہمت کو کہتے ہیں، وہ شخص جس پر تہمت لگائی جائے، اور اسی طرح چلکے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد تہمت ہے۔ قرف یقرف قرفن سے ہیں، جھوٹ بولنا، تہمت یا عیب لگانا۔ مقرف قابل نفرت آدمی کو کہا جاتا ہے۔ والخصام بینہما متطائر الشرار، اور جھگڑا ان کے مابین، یعنی جو باہمی جھگڑا تھا، متطائر الشرار، وہ چنگاریوں کو اڑا رہا تھا۔ تطایر یتطایر، تطائرا سے باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی اڑانے والا تھا۔ الشرار، شرار شرۃ کی جمع چنگاری کو کہتے ہیں، تو چنگاری کو وہ اڑانے والا تھا۔ والزحام علیہما یجمع بین الاخیار والاشرار، اور ازدحام اور بھیڑ اور رش جو ہے، ہجوم جو ہے، وہ جمع کر رہا تھا اچھے اور برے لوگوں کو ان پر۔ اخیار اور اشرار، اخیار یہ خیر کی جمع ہے، اشرار یہ شر کی جمع، یہ شریر کی جمع ہے، اصل میں یہ اشر اور اخیر۔ الی ان تراضیا بعد اشتطاط اللدد، یہاں تک کہ یہ دونوں باہمی اس بات پہ راضی ہو گئے جب لڑائی حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ بالتنافر الی والی البلد، حاکمی وقت اور اس علاقے کے قاضی کے پاس اس جھگڑے کے فیصلے
کے لیے جانے پر یا اس جھگڑے کو اس قاضی کے پاس لے جانے پر. تراضیا، تراضا یا تراضا، تراضین باب تفاعل ہیں، یعنی دونوں اس بات پر راضی ہو گئے. اشتطاط، اشتط یشتط اشتطاطا، یہ باب افتعال ہے، حد سے تجاوز کرنا. لدد، یہ لد یلد لددن سے ہیں، سخت جھگڑا ہونا. وہ ہوا الد الخصام، جس طرح سورہ بقرہ میں ہے. اور لد یلد لدن، سخت جھگڑا کرنا. لدد کہتے ہیں بہت زیادہ سخت جھگڑا، یعنی جس میں حق سے مسلسل انحراف ہو. اور اشتطاط حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، یعنی جب لڑائی کافی حد تک بڑھ گئی اور سارے حدود اس نے پامال کیے، تو پھر یہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے. التنافر، تنافر یا تنافر تنافرا، لے کے جانا. نفر ینفر نفرا، جانا. تو پھر یہ مقدمہ اور دعویٰ جو ہے وہ حاکم قاضی کے پاس لے جانے پر اور اس کے ہاں دائر کرنے پر راضی ہو گئے. وَكَانَ مِمَّن يُظَنُّ بِالْحَنَاتِ، اور قاضی کی حالت یہ تھی، ممن یظن، ظن یظن ظنن، یظن مجہول کا صیغہ ہے، تہمت لگانا، یعنی جس پر تہمت لگائی جاتی تھی. بالحناتی، حنات یہ ہنتن کی جمع ہے یا ہنتن کی جمع ہے، امرت پرستی کو کہتے ہیں. اور حالت اس کی یہ تھی، وَيُغَلِّبُ حُبَّ الْبَنِينَ عَلَى الْبَنَاتِ، کہ وہ لڑکوں کی محبت کو ترجیح دیتا تھا، اس کو غالب کرتا تھا، علی البنات، لڑکیوں کی محبت پر. غلب یغلب تغلیب، بنین ابنا اس کی جمع تھی، اور بنات بنتن کی جمع ہے، اور بنین خود جمع ابن کی. فَأَسْرَعَ إِلَى نَدْوَتِهِ كَالسُّلَيْكِ فِي عَدْوَتِهِ. فَأَسْرَعَ، چنانچہ انہوں نے جلدی کی، إِلَى نَدْوَتِهِ، اس کے مجلس کی طرف، یعنی اس والی کے مجلس کی طرف. كَالسُّلَيْكِ فِي عَدْوَتِهِ، جس طرح کے سلیک اپنی دھوڑ میں جلدی کرتا تھا. سلیک یہ دھوڑ میں ایک ضرب المثل تھا. یہ سلیک ابن سلکا کے نام سے مشہور تھا، اور اس کی نسبت اس کی والدہ کی طرف ہوتی تھی جس کا نام سلکا تھا. اس کے والد کا نام عمر ابن سنان ابن الحارث تھا. سلیک کی دوڑ ضرب المثل تھی، وہ بہت زیادہ تیزی سے دوڑتا تھا. ایک مرتبہ بنو بکر نے بنو تمیم کی لوٹ مار کا قصد کیا، تو راستے میں سلیک کو علم ہوا، تو وہ اپنے قبیلے کو اطلاع دینے کے لیے چل پڑا. بنو بکر کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے 2 شخص تیز رفتار گھڑ سواروں کو اس کے پیچھے اس کو گرفتار کرنے کے لیے لگائے. یہ لوگ مسلسل ایک رات چلتے رہیں، اس کا پیچھا کرتے رہیں، لیکن انہوں نے سلیک کو نہیں پایا، اور سلیک نے اپنی قوم کو اطلاع دی. تو اس کی قوم نے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی مسافت کو اتنی جلدی سے جو ہے وہ عبور کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. چنانچہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ اس بنو تمیم بنو بکر کے اس سے لوٹ مار سے بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں کی تو وہ اس کے شکار ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ تیزی سے دوڑنے والا تھا. عدوہ دوڑ کو کہتے ہیں. فلما حضراہ جدد الشیخ دعواہ. حضراہ یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اس والی کی طرف راجع ہیں. جب یہ دونوں اس کے پاس حاضر ہوئے تو شیخ نے اپنے اس دعوے کی تجدید کی، یعنی پھر سے اس نے دعوے کو دہرایا. جدد یجدد تجدید. واستدعا عدواہ، اور اس نے اس کی مدد کو طلب کی. استدعا یستدعی استدعاء طلب کرنا. عدوہ مدد کو کہتے ہیں، معونت کو. جیسے کہا جاتا ہے استدعا الامیر فاعداہ، امیر سے اس نے مدد طلب کی تو اس نے اس کی مدد کی.
استقى الغلام وقد فتنه بمحاسن غرته، قاضی نے غلام سے بیان لینا چاہا، استنطقہ یعنی نطق کا طلب کرنا، نطق ینطق سے، وقد فتنہ حالانکہ اس غلام نے اس کو گرویدہ بنایا تھا، عاشق بنایا تھا، فتنے میں ڈال دیا تھا، بمحاسن غرته اپنی پیشانی کے محاسن سے، خوبصورتیوں سے، وطر عقلہ اور اس نے اس کی عقل کو ختم کر دیا تھا، بتصفیف طرته اپنی زلفوں کی ترتیب بندی سے، فتن یفتن فتنتن فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، محاسن جیسے پہلے گزرا یہ حسن ان کی جمع ہے، جمع خلاف قیاس، غرہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، اور یکم تاریخ کو بھی کہتے ہیں، ہر شے کے اولین حصے کو بھی کہتے ہیں، اور گھوڑے کے اس پیشانی کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں، وطر طر یطر طرن ختم کرنا، بتصفیف طرته ترر اس کی جمع آتی ہے، اور پیشانی کے بال کو کہتے ہیں، تصفیف ترتیب بندی کو کہتے ہیں، فقال چنانچہ غلام نے کہا، انہا افیکۃ افاکن، یہ تو ایک بہت زیادہ جھوٹے آدمی کی جھوٹ ہے، افیکہ جھوٹ کو کہتے ہیں، افائک اس کی جماعتی، افیکہ یا افکو افکن جھوٹ بولنا، علی غیر سفاکن ایسے شخص پر جو ظلم کرنے والا نہیں ہے، سفاک مبالغے کا صیغہ ہے، سفک یسفک سفکن یہ خون بہانے والا، یعنی ایسے آدمی پر جس نے کسی کا خون نہیں بہایا، وعزیحۃ محتال اور یہ تہمت ہیں، عزیحہ یہ بہتان کو کہتے ہیں، جمع عزائح، عزہ یعظہ عزہن عزہتن جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، محتال یعنی حیلہ باز، کس پر، علی من لیس بمغتال اس شخص پر جو قاتل نہیں ہے، ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اغتال یغتال اغتیالا باب افتعال ہے، غال یغول غولا ہلاک کرنا، فقال الوالی للشیخ چنانچہ والی نے شیخ سے کہا، ان شہید لک عدلان اگر آپ کے لیے دو عادل گواہ وہ گواہی دے مسلمانوں میں سے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے میں قصاص کا حکم دیتا ہوں، وَإِلَّا فَاسْتَوْفِ مِنْهُ الْيَمِينَ مگر یہ کہ آپ اس سے جو ہے پھر قسم لے لیں، ظاہر ہے کہ منکر پر قسم ہوتا ہے اور مدعی پر گواہ ہوتا ہے، تو آپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے دعوے کو دو گواہوں جو عادل ہو، مسلمان ہو، ان کی روح سے وساطت سے ثابت کر دے، اگر آپ اس سے قاصر ہیں تو پھر یمین ہی ایک آپشن وہ ہے، تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ یمین یعنی قسم لے لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سبق کے ترجمے، تشریح اور اس کی لغوی صرفی تحقیق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔